وقل اب اخیر میں بلا کسی تمہید کے جو ہم سب کے رہنما رہبر مربی حضرت مفتی صاحب مفتی محبوب احمد صاحب جو صاحب نسبت بزرگ ہیں، ہمارے علاقہ کے جو علماء ہیں، ان تمام کی طرف آپ کی طرف نسبت ہے، ان تمام کی آپ کی طرف نسبت ہے۔ اور میں تو خود اپنی بذات عرض کروں کہ حضرت مفتی صاحب ہم سب کے سرپرست ہیں، اسی لیے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ آپ کی جو چند قیمتی نصیحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مختصراً وقت میں جو خیر الکلام ما قل و دل کے تحت کہ بہت کم جو باتیں ہوں گی لیکن بہت ہی جامع اور معنی ہوں گی، تو مفتی صاحب کا خطاب آپ کے سامنے ہوگا، اس کے بعد آپ ہی کے خطاب کے بعد آپ ہی دعا فرمائیں گے اور اس مجلس کا انشاءاللہ اختتام فرمائیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اشارہ کر دیجیے گا، ٹائم ہو جائے گا، اسی کے سامنے گھڑی نہیں جی۔ ہاں سب یہیں انشاءاللہ۔ محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، الحمدللہ مجلس بہت دیر سے علم و عرفان اور اللہ رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی قدر و عظمت اور اس کے ساتھ اپنا والہانہ تعلق، اس کے ساتھ اپنا عاشقانہ مخلصانہ تعلق قائم کرنے کی ضرورت پر بہت شاندار روشنی ڈالی گئی۔ یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے، ہم سب کا فریضہ بھی ہے اور ہم سب کی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگ ایک جگہ حاضر ہوئے تھے تو ہجرت کے اوپر چند معروضات پیش کی گئی تھیں۔ مولانا حسان صاحب نے کہا تھا کہ جو ماہانہ مجلس ہے اس میں بھی ہجرت کا تذکرہ فرمائیے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سرور دو جہاں فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی عالی شان اور ایسی محبوب اور پرکشش بنائی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قول، ہر فعل، ہر ادا اور آپ کا ہر اشارہ قابل ذکر ہے، اور ہر ایک میں انسانیت کے لیے نجات ہے، سربلندی ہے اور کامیابی کا بہترین نسخہ ہے۔ ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو، جو یقیناً اس روئے زمین کی سب سے محبوب اور سب سے عظیم جگہ تھی، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، یقیناً اے مکہ تم زمین کی سب سے پیاری جگہ ہو اور روئے زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو، اور اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا، مجھے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ تو آپ مکہ مکرمہ سے، اپنے مولد سے یعنی جنم بھوم سے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جائے پیدائش سے آپ کو نکالا گیا، کیوں؟ اللہ کی نسبت پر، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے جرم میں۔ آپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں، تمام انسانیت میں سب سے عظیم درجہ آپ کا ہے۔ انا
اکرم ولد آدم، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والا ہوں۔ قیامت میں سب سے پہلے میری پکار ہوگی۔ جنت کے داروغہ کو کہا جائے گا کہ سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کا دروازہ اور آپ کی امت کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ کی شفاعت پر دنیا انسانیت کے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء اور تمام انسانیت اللہ کے سامنے اپنی گزارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گی۔ آپ کی شفاعت سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ آپ کا مقام تو یہ ہے، آپ کا ظاہر، آپ کی جسمانی ساخت تمام دنیا انسانیت میں سب سے بہترین ہے، حسین ہے۔ حسن کے سانچے میں آپ کو ڈھالا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ تمام دنیا کے انسانوں، تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، تمام کو جو خوبیاں ملی تھیں سب کا سب اکٹھے اللہ نے آپ کو اور بڑھا چڑھا کے عطا فرمائی۔ آپ کے حسن و جمال کے آگے تمام دنیا کا حسن و جمال کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، آپ اس وقت روئے زمین کے سب سے افضل خاندان، سب سے اشرف قبیلے کے فرد ہیں۔ پورا مکہ، پوری آبادی، پورا شہر آپ کو صادق و امین کہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان لانا بے ایمانوں کی بستی میں سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کی سزا ہمیشہ ایمان والے اٹھاتے ہیں اور خوشی خوشی اللہ کے لیے اپنا سر جھکاتے بھی ہیں اور سر کٹاتے بھی ہیں، سر جھکاتے بھی ہیں اور سر کٹاتے بھی ہیں۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا نام تو حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو نام اللہ والوں ہی کا رہے گا، نام ایمان والوں کا رہے گا، سر جھکانے والوں اور سر کٹانے والوں کا رہے گا۔ اللہ کے سامنے سر جھکاتے 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 اللہ سے اتنی محبت، اتنا عشق، اللہ سے ایسا گہرا اور مضبوط تعلق ہو جائے کہ پھر ان کے لیے سر کٹانا آسان ہو جائے، سر کٹانا آسان ہو جائے۔ یہ ہے عبادت کا مقصد، اللہ کی بندگی۔ جب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، انہی کی دی ہوئی سانسیں ہم لے رہے ہیں، تو پھر جب ان کی خوشی کے لیے اپنی جان دینے اور سر کٹانے کا موقع آ جائے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا ہے، یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کے دل میں اللہ کے لیے جان دینے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی تو دنیا سے نفاق کے ساتھ جائے گا، دنیا سے نفاق کے ساتھ جائے گا، بے ایمانی کی موت مرے گا۔ لہذا بھائیو، ایمان والوں کا کام یہ ہے، ایمان والوں کا کام ہے، جس مالک نے ہمیں زندگی بخشی ہے اس مالک کے لیے جان دینے کے واسطے تیار رہیں۔ قربانی جو جانور کی ہم سے قبول کر لی گئی ہے وہ ایک علامت ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کے نام پر اور آپ کے دین کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کے حبیب امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو لوگ ایمان سے محروم تھے انہوں نے اس ہستی کو نکالا جن سے بہتر، جن سے افضل، جن سے حسین و جمیل، جن سے اچھے اخلاق والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا۔ ہر ایمان والے کو یہ عزم رکھنا چاہیے کہ اللہ آپ کے لیے اگر ہمیں بھی آپ کے حبیب کی سنت کو زندہ کرنے کا کوئی موقع، کوئی دور، کوئی تقاضا آ گیا تو ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے، ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آپ کی وراثت میں سب کچھ ملے گا، آپ کی وراثت میں سب کچھ ملے گا، ایمان ملے گا، اور جن خطرات سے ایمان والے گزرتے ہیں وہ ان خطرات کا بھی سامنا ہوگا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ انفال میں، وہ قابل ذکر واقعہ ہے، اس کا تذکرہ باقی رہنا چاہیے، ایمان والوں کو سنتے سناتے رہنا چاہیے۔ جب آپ کے بارے میں
آپ کے دشمن مشورہ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، مکاریاں کر رہے تھے، لیثبتوک کہ آپ کو باندھ دیں، گرفتار کر لیں، او یقتلوک یا جان سے مار دیں، یا او یخرجوک یہاں سے آپ کو نکال دیں۔ مگر گھبرائیے نہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی حیات اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایسا نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ ان کو ملی ہوئی ہے، جو چاہیں گے کر لیں گے۔ ایک طرف ان کی چال بازیاں تھی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ حفاظت کا سامان کر رہے تھے، انتظام کر رہے تھے کہ اپنے حبیب کو ہمیں کیسے بچانا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، لیکن دعا و تدبیر اور کامیاب اسکیم اللہ کی ہوتی ہے، کامیاب اسکیم اللہ کی ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین داؤ چلنے والے، بہترین انتظام کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ یہ ان کی چال، یہ ان کی تدبیر اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دی۔ اب آپ اللہ کے حکم سے مکے سے نکل گئے، مشورے سے آپ نے یہ ہوا کہ 3 دن ہم غار ثور میں گزاریں گے، کیونکہ شروع میں تلاش دور دور ہوتی ہے، جب تیزی ختم ہو جائے گی اور معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دھیرے سے نکل جائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے ایک غلام، ایک نوکر، ایک مزدور بھی طے کیا، عبداللہ بن اریقط کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان تو آپ کے اوپر 100 جان سے قربان تھا۔ صدیق اکبر جیسا جانثار دنیا کے کسی پیغمبر کو کوئی صحابی ایسا نہیں ملا جیسا صدیق اکبر آپ کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، آپ کی بیٹی حضرت اسماء، یہ سارے حضرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈیوٹی لگ گئی کہ پورے دن خبر لیا کرو کہ کیا مشورے ہو رہے ہیں، کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور دھیرے سے آ کے غار ثور میں بتا دو۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو مکے میں ایمان کے ساتھ جینے دے رہے ہیں اور نہ ایمان بچا کے نکلنے دے رہے ہیں، راستے میں بھی پیچھا کرتے ہیں، راستے میں بھی پیچھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب رات میں پہرا لگایا اور اللہ نے معجزہ ظاہر کیا کہ اللہ کے حبیب دعا پڑھتے ہوئے اور ایک مٹھی کنکر ان کے اوپر پھینکتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے گزر گئے، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوں دیکھ نہیں رہے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، گو آنکھیں، مگر بینا نہیں ہوتی۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو بینائی چھین لیتے ہیں، بینائی چھین لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سے گزر گئے اور دیکھ نہیں پائے۔ اب تلاش شروع ہوئی تو ان کے وہاں ماہرین تھے جو نشان، قدم کے نشانات کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کون کہاں سے گزرا ہے۔ ان کا جو قیافہ شناس تھا، جو رہبر تھا، وہ دھیرے دھیرے غار ثور تک لے گیا اور کہا بس یہی کہیں ہیں۔ اندر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں مگر یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا، غار کے دہانے پر جالا تن دیا، اور جنگلی کبوتر نے انڈا دے دیا۔ وہ ان کا قیافہ شناس، ان کا رہبر کہتا کہ اندر ہیں، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں، اگر نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائیو یہی نسخہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہی یقین، یہی عقیدہ، یہی دھیان ہر ایمان والے کو، ہر ایمان والے کو زندگی کے ہر موڑ میں، تاریخ کے ہر دور میں یہی بچاتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور بندہ صرف اللہ کے حوالے اپنے کو کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ سوچو کہ جہاں 2 آدمی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے نکلے ہوں اور اللہ ان کی حفاظت میں لگا ہو تو ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ ہی کے لیے تو مکہ چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنا پیارا وطن چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بیماری ہو، صحت ہو، امیری ہو، غریبی ہو، ماحول موافق ہو، مخالف ہو، ہمیں کبھی
اللہ کے بھروسے رہ کے گھبرانا نہیں ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. ہم انشاءاللہ خود بھی یاد رکھیں گے, اپنی اولادوں کو یاد کرائیں گے, اپنی قوم کو, امت کو یاد دلائیں گے کہ ہمیں اللہ کا سہارا حاصل ہے, اللہ کا بھروسہ حاصل ہے, اللہ کی مدد حاصل ہے. اس لیے ہمیں انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے. اپنے کو سدھارنا ہمارا فرض ہے, اپنے کو ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے, گھبرانا ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال آپ مدینہ تشریف لائے, راستے کے لمبے لمبے واقعات ہیں, بہت کچھ واقعات ہیں. مدینہ پاک میں آپ نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں ملا دیا. مواخات کہتے ہیں, بھائی بھائی بنا دیا. جو ایک دوسرے کی شکل نہیں جانتے تھے, حسب نسب نہیں جانتے تھے, علاقہ نہیں جانتے تھے, خاندان نہیں جانتے تھے, ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا جوڑ, ایسی محبت, ایسی الفت اللہ اعلان فرماتے ہیں, چیلنج فرماتے ہیں کہ دنیا نے ایسی الفت کا نظارہ نہیں دیکھا, ایسی الفت کا نظارہ نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انصار و مہاجرین اور صحابہ کرام اور ایمان والوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. اور اگر آپ زمین کے سارے خزانے انڈیل دیں گے, زمین کے سارے خزانے تقسیم کر دیں گے, تو ایسی الفت پیدا نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ بھائیو, جتنا ایمان ہوگا, جس قدر اللہ پر بھروسہ ہوگا, جس قدر اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوگا, ایمان والوں میں اسی درجے کی الفت ہوگی. اور جتنی بے ایمانی ہوگی, بدکاری ہوگی, خود غرضی ہوگی, نفس پرستی ہوگی, خدا فراموشی ہوگی, اسی قدر دلوں میں توڑ ہوگا, دلوں میں بغض ہوگا, نفرت ہوگی. اور جب دلوں میں جوڑ ہوگا تو باطل ٹوٹے گا. جیسے یہاں کی بڑی ذاتیں جو چھوٹے لوگوں پر ظلم ڈھاتی رہی ہیں اور انہیں غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہیں, وہاں یہودیوں کی وہی حالت تھی. اور اوس و خزرج جو ایمان لائے اور جو انصار بنے, ان کی پوزیشن وہ تھی جو یہاں چھوٹی ذاتیوں کی ہے. لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ گئے, تو جو وہاں ساہوکار تھے, مالدار تھے, جو بیگاریاں لیتے تھے, جو خدمتیں لیتے تھے, اللہ نے انہیں پست کیا, ان کو ذلیل کیا, ان کو رسوا کیا. جو عزت سے ایمان لے آئے ان کو تو اللہ نے موقع دیا, ورنہ جلا وطن ہوئے یا قتل اور قید ہوئے, قتل اور قید ہوئے. تو بھائیو, اللہ کے لیے جب ایک دوسرے سے ہم جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہیبت, ہماری عظمت, ہمارا روب, ہمارا دبدبہ اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے. یہ ہے بھائیو اقلیت میں رہ کر کے اپنے کو مضبوط کرنے کا راستہ, کہ اپنوں میں جوڑ پیدا کیجیے. اللہ فرماتے ہیں الف بین قلوبہم, اللہ نے دلوں میں الفت ڈال دی. تو جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آئیے, اللہ سے جڑیے, اللہ کے دین سے جڑیے. اللہ سے جب جڑیں گے, اللہ کے دین سے جڑیں گے, تو اللہ ہمیں جوڑ دیں گے. اور جب ہم آپس میں خوب جڑ جائیں گے, کانہم بنیان مرصوص, اللہ فرماتے ہیں تو پھر سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ گے. جہاں کھڑے ہو جاؤ گے کوئی نظر نہیں آئے گا, کوئی ٹک نہیں پائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جڑوں کو کھوکھلا کیے بیٹھے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں, اپنے فرائض سے غافل ہیں. اس لیے باطل لقمہ بنانا چاہتا ہے, اور باطل تو لقمہ بنائے گا. باطل کی سازشوں کا تذکرہ اس انداز سے نہیں کرنا ہے کہ ہم گھبرائیں. اللہ تو ہمیشہ فرماتے ان ربک لبالمرصاد. فرعون کا, عاد و سمود کا اور تمام گزشتہ مجرم قوموں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ کھلے ساڑ ہیں, جو چاہیں گے کریں گے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالموں کی حرکتوں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو, اللہ کو ذرے ذرے کی خبر ہے, رتی رتی کا علم ہے. اللہ جب حساب لیں گے ان کو اپنے وجود پر پچھتاوا ہوگا, اپنی حرکتوں پہ پچھتاوا ہوگا, اپنی حرکتوں پہ پچھتاوا ہوگا. لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ جو ظالم ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, جو آج ایمانی زندگی گزارنے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اس جرم میں آپ کو وطن سے نکال رہے ہیں, اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے راڈار پر ہیں, اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں. اور ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. ان ربک لبالمرصاد. اللہ آپ کا رب ان کی گھات میں ہے, آپ کا رب ان کی گھات میں. صحیح بتائیے, آپ نے شاندار باغیچہ لگایا, دائیں بائیں چور اچکے ہیں, بدماش لڑکے ہیں,
اور وہ پھل آپ کا توڑ لیتے ہیں، تو کیا آپ اپنے باغ کو چھوڑ دیتے ہیں ویران ہو جائے؟ نہیں، آپ اپنے باغ کی نگرانی کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، مچان وہاں ڈال دیتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مخلوق کی نگرانی کر رہے ہیں، بچاؤ کر رہے ہیں۔ لہذا بھائیو، یہ ہجرت، یہ انسانی تاریخ کا اور اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ آپ نے اپنے کو چند ساتھیوں کو لے کر کے مکہ چھوڑا، لیکن اللہ کے لیے چھوڑا۔ اور یاد رکھیے، فارسی کا ایک شعر ہے، نیم جاں بستان دو صد جاں دہت، آنچ در وہمت نہایت آں دہت۔ کہتے ہیں اللہ آدھی جان لیتے ہیں اور 100 جان عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہماری یہ جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو کھاتے ہیں کبھی اسی کا نقصان جان لیوا ہو جاتا ہے۔ کہیں گھر سے سواری سے نکلے، پہنچنے کے لیے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں آج اس جان کی کیا قیمت ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر اللہ کے لیے جان تم نے لگا دیا تو یہ جان اتنی قیمتی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اللہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ اللہ کے لیے جان قربان ہو گئی تو مردہ کہنا اللہ کو منظور نہیں، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا بھائیو، جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جو وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جو قدم اللہ کے لیے چل دیں، جو راتیں اللہ کے لیے جاگ دیں، وہ ہماری فنا نہیں ہوتی ہے۔ ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں تم بھیج دیتے ہو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو چند لوگ جان ہتھیلی پہ لے کے جان بچا کے بھاگے تھے، 8 سال میں اللہ نے وہ معجزہ دکھلایا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ بڑے بڑے مجرم جان کی پناہ لینے کے لیے، رحم کی امید لے کر کے مجمع سامنے حاضر ہیں، اور اللہ کے حبیب 10,000 کا لشکر جرلار لے کر مکہ مکرمہ فتح کرتے ہیں، اور بہت شان بان کے ساتھ، بڑی عزت اور وقار کے ساتھ آپ خطاب فرماتے ہیں، اور مکے والوں سے پوچھتے ہیں ما ترون انی فاعل بکم، کیا خیال ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج تمہارا کیا حشر ہوگا؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ کریم ہیں، رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، رحیم ہیں۔ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بھی شریف ہیں اور شریف زادے بھی ہیں، خود شریف ہیں اور شریف زادے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آج شرافت دیکھ لو، جب طاقت تمہارے پاس تھی تو ہر ظلم، ہر درندگی، ہر کمینگی، ہر بے رحمی تم یہاں لاگو کیے بیٹھے تھے، اللہ کا نام لینا تم نے جرم بنا دیا تھا، لیکن آج طاقت ایمان والوں، حق والوں، اللہ والوں کے پاس ہے، آج تمہارے جرائم معاف ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، کوئی داروگیر نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی خمیازہ بھگتایا نہیں جائے گا، جاؤ معاف ہو۔ اور آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ لہٰذا بھائیوں، اس سے پتہ چلا ایمان والوں کو اللہ کے لیے ہر قربانی برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جب وہ قربانی برداشت کریں گے، اللہ ان کو اکٹھا بھی کر دیں گے، مضبوط بھی کر دیں گے، باطل پر غالب بھی کر دیں گے، اور پھر ان کو موقع دیں گے کہ یہ انصاف کریں۔ انصاف کرنے کا اللہ موقع دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف تقوی کے بہت قریب ہے، انصاف تقوی کے بہت قریب ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے حبیب دنیا میں جو تشریف لائے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہی خاص طور سے یہ چند باتیں سن لیجئے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب سماج آزاد ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ، آرڈر، حکمرانی صرف اللہ کی ہے، حکمرانی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے، بندگی صرف اللہ کی ہے۔ اب ایسی طاقت، ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسا سماج کوئی باقی نہ رہے جس کے ہاتھ میں ظالمانہ طاقت ہو اور جو اللہ کے بندوں کو آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر چلنے نہ دے۔ ایسی طاقت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اسلام کی نظر میں وہ طاقت جرم ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر چلنے نہ دے۔ اب وہی مکہ ہے، وہی سرزمین ہے، آج اسلام کا مرکز بن رہا ہے، اسلامی فتوحات کا مرکز بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے وہاں فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہی تھا جب طاقت ظالموں کے پاس تھی تو اللہ کا نام لینا جرم تھا۔
لہذا اللہ کے حبیب کی عظیم ترین سنت ہے ظلم کو مٹانا، مظلوم کا ساتھ دینا اور حق کا جھنڈا بلند کرنا اور انصاف قائم کرنا وقت ہو گیا ہے۔ انصاف قائم کرنا اللہ کے حبیب کی عظیم سنت ہے، تو ہم انشاءاللہ انصاف قائم کریں گے۔ یہ انصاف فرماتے ہیں ظلم اپنے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ہم جو خیر اور کمال حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں، ہم نیک راستہ چھوڑ کر کے اللہ کے غضب، اللہ کی پکڑ کے راستے پہ چلے جائیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 50,000 روپے ہمارے پاس ہیں، ہم اس سے بہت کچھ خرید سکتے ہیں۔ 50,000 سے ہم نے 5 کلو آم خرید لیا تو گھر والے جوتا ماریں گے تم تو لٹا کے آ گئے۔ تو ہم اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنے بہتر عمل سے، نیکی سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت اور محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے کو سدھایا نہیں، سدھارا نہیں، نیک عمل نہیں کیا، اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ کے حقدار بن گئے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اور جیسے ہمارے دوستوں نے کہا، اہل و عیال کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ انہیں بھی ہم اچھے راستے پہ لے آئیں، اچھے راستے پہ لے آئیں۔ اگر ہم اچھے راستے پہ نہ لائے، وہ آوارہ ہو گئے، بدکار ہو گئے، مجرم ہو گئے، تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوں گے۔ لہذا اپنے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ ہم نیک بنیں، اپنوں کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ انہیں نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے اوپر ظلم ہے کہ ہم اپنی لگام چھوڑ دیں، بے لگام ہو جائیں۔ اپنوں پر ظلم ہے کہ ہم ان کو بے لگام رہنے دیں۔ اگر ہمارے گھروں میں انصاف قائم نہیں ہوگا تو بیٹا ماں باپ کے ساتھ ظلم کر کے جہنمی بن جائے گا اور ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اگر گھروں میں انصاف نہیں ہوگا تو ساس اپنی بہو پر ظلم کر کے جہنمی بن جائے گی، اور بہو اپنی ساس اور اپنے گھر میں چال بازیاں کر کے اور بے انصافی کر کے، ان کی حق تلفی کر کے، ان کو ستا کر کے کیا جہنمی بن جائے گی۔ لہذا بھائیو، یہ ظلم قوموں پر بھی ہوتا ہے، جماعتوں پر بھی ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، اہل و عیال میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ ہر سطح پہ ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، نہ اپنے ساتھ ظلم ہو، نہ اپنے گھر میں ظلم ہو، نہ سماج میں ظلم ہو، اور اپنی ایسی حیثیت اور پوزیشن اور اپنے کو ایسا بہتر تیار کرنا ہے کہ کوئی دوسری قوم اور جماعت بھی ظلم نہ کرنے پائے۔ مظلوموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ ایسا اتحاد قائم کرنا ہے، ایسے اخلاق اپنانے ہیں کہ وہ جس معاملے میں ہم اور وہ ایک سطح پہ ہیں، جس معاملے میں ہمارا اور ان کا معاملہ ایک جیسا ہے، اس میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور جہاں ہم اقلیت میں ہیں وہاں ہمارے لیے اللہ کے حبیب کی جو سنتیں ہیں اور آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے، مضبوط بنانے، اوروں کو قریب کرنے اور مانوس کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آپ نے قدرت پا کر کے، قدرت کے وقت آپ نے معاف کیا ہے۔ مجبوری میں معاف کرنا، یہ معافی نہیں ہو تو صبر ہے۔ قدرت ہو تو ہم معاف کریں، اور جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر سخاوت بھی ہو، معافی کا جذبہ بھی ہو، اور لوگوں کو اپنانے کا، لوگوں کو مانوس کرنے کا ہمارے پاس سلیقہ ہو، تو انشاءاللہ یہ چمن آباد رہے گا۔ اور انشاءاللہ جیسے یہاں اللہ کی تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، بلند ہوتی رہیں گی، ہم لازم یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ ہم خود اپنے دین کے وفادار رہیں، اس کے لیے فکر مند رہیں، اپنی ذات سے تیار رہیں، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو اللہ کے دین کے لیے ہم خرچ کریں۔ تو جیسے اللہ کے حبیب کو چند ہی سالوں میں جہاں وطن چھوڑ کے جان بچا کے بھاگنا پڑا تھا، چند ہی سالوں میں اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور تاریخ انسانی کے سب سے عظیم قائد اور رہبر اور آپ مصلح ثابت ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی امت کو بھی ضائع نہیں کریں گے، آپ کے نام لیواؤں کو، وفاداروں کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ان پر خوب عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ مختصر دعا فرما لیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم مولا کریم ہمارے اکٹھا ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اور تمام اعمال میں اخلاص عطا فرمائیے، اپنی رضا اپنی محبت اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیے، دین کی خدمت کے لیے نصرت کے لیے تعلیم و تبلیغ کے لیے ہم سب کو ہماری نسلوں کو دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، امن پسندوں کو غالب فرما دیجیے، شر پسندوں کو ناکام نامراد فرما دیجیے، عالم اسلام پر رحم فرمائیے، ہمارے تمام مظلوم بھائیوں کو یا اللہ ہر طرح سے عزت و سرخروئی نصیب فرمائیے، ظالم اسرائیل کے خلاف ہمارے بھائیوں کو یا اللہ فتوحات نصیب فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے، قیدیوں کی رہائی کا بہترین انتظام فرمائیے، مولا کریم جو اجڑے ہوئے ہیں ان کو بسا دیجیے، بہتر ٹھکانہ نصیب فرمائیے، دونوں جہان میں ہر خیر ہم سب کو مقدر فرمائیے، مولا کریم پوری امت کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری اس بستی پر اور تمام بستیوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے، مولا کریم اپنے دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔